اللہ اکبر، یہ واقعی دنیا کا عجوبہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیچھے جو اس وقت احرام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا احرام ہے جس کا نام ہے خوف۔ جی، اس وقت ہم احرامات کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس وقت جو مناظر میرے لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، جس پتھروں کے اوپر کچھ لوگ موجود ہیں، بقول ہمارے بلنطینوں کے یہ جو ہے ان کی عبادت گاہ تھی۔ یہاں پہ بہت زیادہ ہی عبادت گاہیں ہیں ان کی، مطلب جو فرعونوں کے زمانے کے کچھ عبادت گاہیں جو ہیں مخصوص تھی ان کے اپنے لیے، مطلب جو رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کے لیے، اور کچھ عبادت گاہیں جو ہیں وہ خدم اور عبید کے لیے ہوا کرتی تھی، جہاں سے وہ مطلب رکوع کر کے جو ہے گزرتے تھے، جو اپنے زمانے کا فرعون ہوتا تھا اس کے سامنے سے۔ فرعون جو ہے یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ بلکہ اس زمانے کے جو حکماء ہوا کرتے تھے یہ ان کا لقب ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ جو سب سے مین بات ہے کہ یہ جو احرامات بنے ہوئے ہیں، ابھی جب آپ قریب سے دیکھیں گے تو یہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مٹی کے جو ہے بنے ہوں، لیکن یہ سخت ترین پتھر ہے، جو کہ جب ریسرچ کی گئی تو یہی پتہ چلا کہ یہ جو پتھر ہے یہاں سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور جو ایک اسوان کا علاقہ ہے، مصر کی جو حدود ہے سوڈان کی طرف، اس طرف سے جو ہے وہاں سے لائے گئے تھے۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ اس میں سے ایک کا جو وزن ہے، منیمم جو وزن ہے وہ ہے تقریباً 2 ٹن ایک پتھر کا۔ اور اسی طرح جو ہے آپ مزید آگے چلتے جائیں تو مزید جو ہے وزن جو ہے بڑھتے جاتے ہیں ان پتھروں کے، جو کہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آئیے آپ کو جو ہے قریب سے ان کے مناظر دکھاتے ہیں۔ اور ہاں ایک اور بات، یہ جو الجیزہ کا علاقہ ہے کائرو میں، اس میں جو 9 تقریباً ہیں، ان میں سے جو 6 جو ہیں وہ تو ایک ہی فیملی کے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں جو برنتینو صاحب بتا رہے تھے، جو سب سے بڑا ہے آپ میرے فرنٹ پہ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے، اس کا نام ہے خوفو۔ خوفو کا جو احرام ہے سب سے پہلے یہی بنایا گیا تھا، تو اس میں جو ہے 20,300,000 جو ہے پتھر کے ٹکڑے جو ہے استعمال ہوئے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1000 کلومیٹر دور کی جو ہے مسافت سے 20,300,000 پتھر لے کے آنا کیا آسان کام تھا۔ اس زمانے میں جو ٹرانسپورٹیشن کے مسائل تھے اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو یہ واقعی دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ اور پھر جو اس سے چھوٹا ہے اس کا بیٹا ہے جس کا نام تھا خفر، اور پھر جو خوفو کا پوتا ہے جو کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا، اس کا نام تھا خف منکوارع۔ تو جو منکارع تھا اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور اس نے تینوں بیٹیوں کو جو ہے اپنی زندگی میں مطلب مروا کے ان کی جگہ جو ہے احرام مطلب بنا کے ان کو اندر جو ہے لاشیں جو ہے ان کی مطلب ہے کہ نحت کر کے رکھوا دی تھی اپنے ہی، مطلب جو چھوٹے چھوٹے 3 احرامات آپ دیکھ رہے ہیں ان میں۔ اس کی وجہ یہ تھی بقول پلنتینوں کے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں جو ہیں اس کے مرنے کے بعد خدم کے جو ہے ان کو مطلب ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ جائیں، تو اس لیے جو ہے اس نے خود ہی ان کو ذبح کروا دیا تھا۔ والعلم عند اللہ۔ یہ جو کہانیاں ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، جو یہاں کے مقامی لوگ اور جو ہمارے ساتھ گائیڈ ہے امبرنتینو بتا رہے ہیں، اسی حساب سے میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ جو اندر ہے احرام کے اندر بھی انشاءاللہ ایک وہ ویڈیو بھی آئے گی ان قریب، تو وہ بھی آپ نے مس نہیں کرنی۔ تو آئیے آپ کو جو ہے وہاں پہ ایکچول حالات دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول تھا وہاں پہ آج۔ لا يصعب عليه وعي. فوٹو سیشن دیکھ رہے تھے۔ یہ مٹی کے نہیں ہیں، یہ پتھر دیکھیں آپ اس کے، یہ جو ہے احرامات مصر کے جو پتھر ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنے ہی، اللہ اکبر کتنا بڑا پتھر ہے یار۔ اب یہ نہیں پتہ کہ اس کو کس چیز کے ساتھ انہوں نے مینیج کیا ہے، اوپر دیکھیں آپ، اللہ اکبر یہ واقعی دنیا کا عجوبہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اوپر جو ہے کچھ کبوتر بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں
یہ رہے کبوتر. کس کس کو کبوتر نظر آئے ہیں وہ دیکھیں بول رہے تھے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے کبوتر جو ہے موجود ہیں یہاں پہ. وہ دیکھیں یہاں پہ سارے کبوتر ہیں. اچھا یہ دور سے ایسے لگتے ہیں جیسے مٹی کے ہوں لیکن یہ مٹی کے نہیں ہیں. دور سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ مٹی کے ہوں لیکن یہ مٹی کے ہیں نہیں. یہ یہاں کا ماحول ہے صاحب. یہ جو احمد تعبت شكلك. لا والله متأكد. يا احمد صباح النور. خلاص الحين مساء ظهر الحين. جی سامنے جو ہے یہ سب سے بڑا والا جو ہے وہ سامنے ہے. اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ بنائیں گے. لیکن آپ یہاں پہ ماحول دیکھیں فیملیز جو ہے آئی ہوئی. اس طرف یہ اوپر ہیلی کاپٹر بھی آیا ہوا ہے اور پیراشوٹ وغیرہ بھی یہاں پہ چل رہے ہیں. صورة جو ہے ایجپشن فیملیز بھی اور اس کے علاوہ جو باقی باہر سے یورپ سے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. بہت زیادہ سیاح ہیں اور بالکل ایزی ماحول ہے یہاں پہ. کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی. جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب تک جو ہے میں اس کی انفارمیشن سمری انفارمیشن پہنچا سکا ہوں آپ سب تک. اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم احرام کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کار اور اس کی فیس اور اس کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں موجود ہیں یا تھی اور کیا حساب کتاب ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی طور پر بات کریں گے. اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر لیں. انسٹاگرام پہ مجھے ضرور فالو کریں. بیہائنڈ دی سین جو ہے وہاں پہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. اگلی ویڈیو کا انشاءاللہ انتظار کریں بہت جلد آنے والی ہے. تو اس کے آگے جو ہے اندر کی ویڈیو بھی اس کی آئے گی کہ اندر جو ہے کیا کیا چیز موجود ہے وہ سب جا کے پتہ چلے گا اندر کیا چیز ہے. هلا عايزين تصوروا معاك جو طيب ليش لا حبيبي تصوروا بده وده. طيب صوركم كده انا دول معجبين بالشيخ زبير من مصر متابعينه. ماشاء اللہ. یہاں پہ جو ہے ہمیں فین فالوئنگ ملی ہے عرب سے. ایجپشن جو ہے بچے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے بھی آپ کا چینل دیکھا ہے مدینہ کے حوالے سے تو پہچان لیا اور یہاں پہ جو ہے ابھی فوٹو بنوا کے گئے ہیں ساتھ میں. عمر من وين؟ من مصر. مصر. هلا من فين؟ احمد من مصر. احمد انتوا لا طيب احلى شباب من مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. جی هلا كيف حالك؟ طيب شو اسمك؟ محمد أحمد الزمن. محمد احمد من فين؟ من أقولكم. طيب ما هو انت؟ أنا من توخ برضه. من ايش؟ من توخ برضه. برضه من نفس المكان اخوه؟ ما شاء الله يوفقكم. موفقين ما شاء الله. تصور حبيبي خذ راحتك. تعال انا امسك عشان تجي الصورة. معلش تعال.